درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرا۔ بعض مومنین آتے ہیں اور ایسی گفتگو ایسی کلام ہو جاتی ہے اور وہ احکام الہی پر عدم رضایت، احکام الہی کو پر راضی نہیں ہے۔ مثلا جو ہے وہ بعض اوقات اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مثلا کہ دین اسلام میں عورت کی دیت اور ارث نصف کیوں ہے، آدھی کیوں ہے؟ مرد کی دیت اور ارث کی آدھی دیت اور آدھی ارث کیوں ہے؟ مثلا قرآن میں جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے مرد کے 2 حصے، بیٹی کا اور خاتون کا 1 حصہ، تو مرد کے حصے عورت کے حصے کے 2 برابر، تو یعنی مرد کی ارث اور اسی طرح دیت۔ اگر کوئی مرد کو قتل کر دے تو اس کی دیت الگ ہے، خاتون کو قتل کرے اس کی دیت نصف ہے، اس کی آدھی ہے۔ تو عورت کی دیت مرد کی دیت کا آدھا کیوں ہے؟ مرد کی اسی طرح خاتون کی ارث مرد کی ارث کی آدھی کیوں ہے؟ آپ اس کو 100 دلیل دیں، بابا قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، قرآن میں للذکر مثل حظ الانثیین، اور اسی طرح دیت کا حکم قرآن میں جو ہے وہ آیا، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حکم الہی یعنی تقدیرات شرعی، وہی رب ہونے کے عنوان سے، جب خداوند عالم رب ہے تو قانون گزاری کا حکم بھی، حق بھی خداوند عالم کو ہے، اور خداوند عالم نے ایک حکم کو معین کر دیا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں آدھی کیوں ہے دیت اور ارث؟ یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام میں کچھ وہ ارزشیں اور قیمت ہے ایک انسان ہونے کے عنوان سے۔ خاتون اور مرد میں انسان اور خدا کا قرب کے لحاظ سے مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے، اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ خاتون ہو یا مرد ہو، خدا کا قرب اور تقوی الہی کے لحاظ سے کہ مرد کو زیادہ تقوی حاصل ہو اور خاتون کو تقوی کمتر ہو، نہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اب قرآن آیات کو سورہ نحل آیت نمبر 97، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ فرمایا کہ جو عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو۔ یہاں پر قرآن نے تصریح کی، اکثر عام طور پر قرآن کی یہ روش ہے کہ جب احکام کو بیان کیا جاتا ہے مردوں کو مخاطب قرار دیا جاتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اقیموا الصلاۃ یہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ فقط مردوں پر واجب ہے یا خواتین پر بھی واجب ہے؟ لیکن حکم احکام الہی جب قرآن میں ذکر ہوئے ہیں وہاں پر خطاب مردوں کو ہے، لیکن خواتین بھی برابر کی شریک ہے ان احکام میں۔ لیکن یہاں پر، اور اسی طرح دوسری آیت کی تلاوت کریں گے، وہاں پر آپ ملاحظہ کریں گے کہ وہاں مرد اور زن خاتون کو بطور خاص خداوند عالم نے ذکر کیا ہے، کہیں کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ تقوی کے لحاظ سے فقط مرد ہی آگے ہیں، نہ۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، البتہ ایمان شرط ہے، مومن ہونا چاہیے وہ مرد یا خاتون، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ عمل جو عمل کریں گے ہم ان کو بہترین جزا عنایت کریں گے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو۔ یہ الہی اور ایک الہی ارزش اور قیمت مرد اور خاتون اس لحاظ سے برابر ہے۔ ایک سورہ احزاب آیت نمبر 35 کہ جو ایک الہی ارزشیں ہیں اس لحاظ سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یہ وہ مرد خاتون سب کا ذکر ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم، یہ 7-8 خصوصیات کہ یہ نیک مرد نیک خواتین اور روزہ دار مرد روزہ دار خواتین اور انفاق کرنے والے مرد انفاق کرنے والی خواتین، ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والے، یہ تمام صفات میں سب برابر ہیں۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، خداوند عالم نے سب کے لیے اجر عظیم قرار دیا۔ تقوی اور خداوند عالم کی اس قربت کے لحاظ سے خاتون اور مرد میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ ارث میں فرق، یہ ارث میں یہ فرق جو قرار دیا گیا ہے، یہ عورت کی ارزش اور وہ مرد کی ارزش اور عورت کی ویلیو مرد کی ویلیو کے لحاظ سے یہ فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق جو ہے وہ جو دین اسلام نے قرار دیا ہے ارث اور دیت میں، یہ ایک اقتصادی ویلیو ہے، اقتصادی ارزش ہے جس کے لحاظ سے مرد اور خاتون میں خداوند عالم نے فرق قرار دیا دین اسلام۔ چونکہ عام طور پر اور طول تاریخ میں خانوادے کی اقتصاد کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا ہے کہ خاتون کی اقتصادی ذمہ داری مرد پر واجب ہے، لہذا اگر کوئی مرد کو قتل کر دے یا مرد کا کوئی نقصان ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی رحلت ہو جائے، تو اس خانوادے کی اقتصادی ویلیو کو نقصان پہنچا ہے، لہذا اس کی دیت بھی زیادہ قرار دی خداوند عالم نے، جبکہ مقابل میں خاتون کی اقتصادی ویلیو، چونکہ اس پر کسی خاندان کے اقتصاد کو سنبھالنا اور اس کو پورا کرنا خاتون پر واجب نہیں ہے، مرد پر واجب ہے کہ وہ خانوادے کو اس کے تمام اخراجات کو پورا کرے۔ لہذا یہ جو فرق ہے خاتون اور مرد میں اس کی ارث اور دیت میں اقتصادی ویلیو کے لحاظ سے ہے، نہ کہ انسانی اور الہی ویلیو کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ لیکن اس کو عام لوگ نہیں سمجھتے، لیکن اعتراض کرتے ہیں خدا کی اس ربوبیت پر، احکام الہی اور دستورات الہی پر جب اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ خاتون کی دیت مرد کی دیت اور خاتون کی ارث مرد کی ارث سے کم کیوں ہے؟ عزیزان، یہ انسانی ویلیو نہیں ہے، یہ اقتصادی ویلیو ہے، لہذا اس اعتبار سے اسلام میں اس میں فرق قرار دیا۔ یہ ایک اشکال جو ہے وہ، لیکن اگر آپ ملاحظہ کریں بعض جہاز سے ممکن ہے بعض خواتین بہت سارے مردوں سے کہیں آگے ہوں، مقامات کے لحاظ سے آگے ہوں، بڑھ کر تقوی کے لحاظ سے اور قرب الہی کے لحاظ سے وہ بہت سارے مردوں سے آگے، کہ جناب حبیب اللہ کاشانی، مرزا حبیب اللہ کاشانی، ان کا ایک واقعہ کہ ایک عالم ہیں فقیہ ہیں، اور عالم اور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مجالس امام حسین بھی پڑھتے تھے، اور ان کے بارے میں نقل ہوتا ہے کہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں ایک بوڑھی خاتون نے ان کا راستہ روکا اور کہا کہ مرزا حبیب اللہ، ہمارے گھر بھی مجلس ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس مجلس امام حسین آپ پڑھیں۔ جناب حبیب اللہ کاشانی نے عرض کیا کہ مادر جان، کہ میں نے تقریباً کچھ 6 مجالس کا وعدہ کیا ہے اس محرم میں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھوں۔ اس بوڑھی ماں نے اصرار کیا کہ نہ، آپ ہی ہماری مجلس پڑھیں۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بوڑھی خاتون کا دل توڑوں، لہذا میں نے ایک ایسے وقت کا پیشنہاد کیا اور ایک ایسا وقت ان کے سامنے رکھا کہ وہ بوڑھی خود ہی انکار کر دے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اصرار کرتی ہیں تو میرے پاس دوپہر 2 بجے کا وقت ہے، گرمیوں کے 2 بجے، سخت گرمی ہے، 2 بجے ظاہر ہے عام طور پر استراحت کا وقت ہوتا ہے، مجالس کا وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ بوڑھی شاید یہ وقت 2 بجے کا وقت سن کر خود بخود جو ہے وہ انکار کر دے کہ نہ، یہ وقت اچھا نہیں ہے، بس رہنے دے نہ۔ بوڑھی نے جب سنا کہ 2 بجے کا وقت ہے، کہا کہ ہاں بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت، اسی وقت آپ آئیں۔ اب یہ خود انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ 2 بجے کا وقت ہے، اب جو ہے وہ ان کو آنا پڑا۔
محرم پہلی محرم سے انہوں نے 2 بجے اس بوڑھی کے گھر جو ہے وہ مجالس شروع کی، تو 5-6 خواتین سے زیادہ وہ سننے والی نہیں تھی، تو یہ دل ناخواستہ جو ہے وہ آتا رہا، مجالس پڑھتا رہا۔ 10 محرم کو جناب مرزا حبیب اللہ کی عادت یہ تھی کہ ظہر کے بعد کی تمام مجالس کو وہ قبل ظہر سے پہلے وہ رکھتے، تاکہ ظہر کے بعد والا وقت خالی رہے، اس میں تھوڑی سی استراحت کر لیں اور پھر شام غریباں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ تو اس نے باقی تمام مجالس کو ظہر سے پہلے کا وہ انہوں نے کہہ دیا، اور ظہر سے پہلے مجالس وہ پڑھ دی، اور بوڑھی خاتون کی مجلس کو ظہر سے پہلے پڑھنے کو بھول گئے، اور چونکہ زیادہ اہمیت بھی نہیں دے رہے تھے تو بھول گئے، اور اس کو اطلاع بھی نہیں کی کہ آج جو ہے وہ ظہر 2 بجے مجلس نہیں ہوگی، یا پہلے ہوگی یا آج مجلس نہیں ہوگی۔ اب جو ہے وہ ظہر کے وقت انہوں نے مجالس ختم کی، کھانا کھایا، استراحت کے لیے لیٹ گئے۔ جو ہی آنکھ لگتی ہے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی دو عالم حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ان کی خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں مرزا حبیب اللہ، تم نے اس بوڑھی خاتون کے ساتھ وعدہ کیا تھا 2 بجے مجلس پڑھنے کا، اور تم نے اسے نہیں بتایا کہ 2 سے پہلے یہ مجلس جو ہے وہ ہوگی، اور تم اس کی مجلس نہیں پڑھ رہے، وہ منتظر ہے، جاؤ اس کی مجلس پڑھو۔ کہتے میں جلدی سے اٹھا، فوراً لباس تبدیل کیا، اور اس بوڑھی خاتون کے گھر تک کچھ فاصلہ تھا، بھاگتا بھاگتا میں وہاں پہنچا۔ دور سے میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی خاتون گھر سے نکلتی ہے، گلی میں آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر گلی میں آتی، پھر جاتی۔ جب قریب پہنچا تو بوڑھی خاتون نے کہا کہ مرزا حبیب اللہ، تم کہاں تھے، کیوں اتنی دیر کر دی؟ بی بی زہرا مجلس میں تشریف فرما، خود بی بی زہرا تشریف فرما۔ مرزا حبیب اللہ کہتے کہ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا کہ میں جس کو خواب میں دیکھ رہا تھا، یہ بوڑھی خاتون اس کو بیداری میں دیکھ رہی ہے، بیداری میں دیکھ رہی ہے۔ عزیزاً، قرب کے لحاظ سے مرد و زن میں فرق نہیں ہے، ممکن ہے بہت ساری خواتین ہم سے آگے ہوں، بہت سے آگے۔ یہ حکم جو یہ حکم الہی، احکام الہی کو بدون چوں چراں قبول کریں۔ ربوبیت خدا کا معنی یہ ہے احکام الہی کو قبول کریں۔ ممکن ہے کہ یہ حکم الہی میری سمجھ سے بالاتر ہو، یا اب وقت نہیں رہا کہ میں بیشتر اس کی توضیح اور تفصیل جو ہے وہ عرض کروں، کہ بعض اوقات دوسرے الفاظ میں اعتراض کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا اس حکم کا فلسفہ جب تک مجھے معلوم نہ ہو میں اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس حکم کا فلسفہ جب تک مجھے معلوم نہ ہو اس حکم کا فلسفہ کیا ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ عزیزان، آپ اس کو 100 دلیل دیں، کتنے احکام ہیں جس کا فلسفہ دین میں واضح ہوا ہے، بیان ہوا ہے۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کا فلسفہ ذکر نہیں ہوا۔ امام رضا کی خدمت میں شخص آتا ہے، یا ابن رسول اللہ، میں ابھی نہا کر آیا ہوں، پورا وجود میں نے اچھی طرح دھویا اور پاک کیا، صاف کیا ہے، تو کیا پھر بھی نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے؟ وضو میں چہرے کو اور کوہنیوں کو دھونا ہے، سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، تو میں تو پورے وجود کو دھو کر آیا ہوں، تو پھر وضو کی کیا ضرورت؟ ہاں، بعض لوگ ہیں ایسے، وہ اسی طرح جو ہے وہ کہ خاتون اور مرد میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، یعنی ان کے آپس میں روابط جو ہے وہ 5 سال ہو گئے جو آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور 5 سال کے بعد شوہر طلاق دیتا ہے، تو کیا اس کو عدت گزارے گی یہ خاتون؟ تو حکم کیا ہے؟ عدت گزارے۔ اور اس میں عدت گزارنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہوا مسئلہ ہوا، یہ 5 سال ہوئے ہیں جن کے آپس میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اب بھی ان کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے؟ عزیزاً، حکم شرعی ہے یہ عدت گزارے، عدت طلاق جو ہے وہ طلاق کے بعد عدت گزارنی لازم ہے۔ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، اس کی حکمت و فلسفہ کیا ہے؟ تو حکم شرعی ہے، اس کو قبول کریں۔ یبن رسول اللہ، میں وضو کی کیا ضرورت؟ پورے بدن کو میں نے دھویا ہے، اب وضو کی کیا ضرورت؟ امام نے اسی کے مطابق جواب دیا، فرمایا
کہ خداوند عالم نے وضو کو اس لیے ضروری قرار دیا کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم بندے ہو یا بندے نہیں ہو. بندے خدا یعنی خدا کی اس حکم کو قبول کرے، تم بندے بھی ہو یا نہیں ہو. خدا نے اس حکم کو اس لیے واجب قرار دیا ہے. لہذا اگر